ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. انشاءاللہ سنتوں کا یہ سب سے بات اور اس کرنے کے حضرات کو ہم لوگ جمعے کے لیے بھی جمع ہوئے ہیں. اور آج ہمارے وقتی محترم ڈاکٹر ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ان کی انتقال پر جنازے پر بھی جمع ہوئے ہیں. تو چند باتیں ذکر کرتے ہیں یہاں پر جو ضروری ہیں. باتیں تو بہت سی ہیں، آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ریمائنڈنگ چیزیں ہوتی ہیں یا دہانی کے طور پر بتا دینی چاہیے ایسے مواقع پر. آپ علیہ السلام نے ایسے موقع پر جو طریقہ کار اپنایا وہ کیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے ہمیں آگے چلنے کا کیا طریقہ کار بتایا، ہماری شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے، دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے. بس اس کا ایک تکرار کر دوں. ماشاء اللہ آپ سب حضرات جانتے ہیں آپ علیہ السلام نے جو دنیا سے جانے والا ہے اس کے کچھ حق گروائے ہیں. ان حق کو میں مختصر باتوں میں عرض کروں گا. اس سے پہلے میں چند باتیں ذکر کر دوں. ہمارے ڈاکٹر ظہیر صاحب کی جو مسجد یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں عارضی طور پر قائم ہے، تو ماشاءاللہ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اور ہمارے آصف بھائی ماشاءاللہ اور بھی ساتھی تھے، لیکن بنیادی طور پر یہ دو حضرات نے اس جگہ کی ابتدا کی. تو یہ ایک طرح سے ان کا صدقہ جاری ہے. اس کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ میں نے تقریباً 4 برس سے یہاں پر ہوں. میں نے 4 برس سے کوئی بھی شخص ان کی برائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں اچھائی بیان کرتے ہیں. واللہ یعلم منہ شر، اللہ جانتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے. ویقول الناس فیہ خیر، لیکن لوگ کہتے ہیں بہت اچھا آدمی. بالفرض وہ اچھا نہیں تھا بالفرض، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے علم کو چھوڑ دیتا ہوں، لوگوں کے کہنے پہ میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں. تو اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ تو ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بہت ہی نیک انسان. مسجد شروع ہوئی تھی تو سوسائٹی میں کچھ گھر تھے ہی نہیں، تو میں اقبال تھے، ہمارے اقبال صاحب اور ڈاکٹر صاحب، 3 لوگ عام طور پہ 3 لوگ نماز میں پڑھتے تھے. اور کبھی میں بھی آگے پیچھے ہوتی تو ڈاکٹر صاحب نماز پڑھاتے تھے. تو یہ ان کے دس سے بہت اچھی یادیں ہیں ان کی ہمارے پاس. اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ ان کی نیکی آپ سب حضرات تو مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں. پھر بھی انہوں نے جانے سے پہلے اس بات کی تاکید کی تھی کہ جو بھی مسجد کے احباب ہیں اور تعلق والے ہیں تو ان کو میری طرف سے پیغام ضرور دے دیں. ان کے بیٹے کی معرفت یہ پیغام دیا کہ بھی کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف کر دینا، آخرت پہ نہ رکھنا. یہ سنت طریقہ ہے. ہمارے بزرگوں نے بھی یہ عمل کیا ہے کہ جب ان کو اب کھٹکا ہوا فجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے میں اب رہنے والا نہیں، تو اس وقت انسان کو کئی طرح کی معافی کرا دینی چاہیے. اور لوگ معاف کر دیتے ہیں. اب خاص طور پر ہمارے ملک کے لوگ ویسے ہی معاف کر دیتے، دل میں رکھنے والے نہیں. تو نبی علیہ السلام نے چند حق گنوائے. فرمایا کہ جو کچھ چلا جائے تو تمہارا حق ہے کہ تم اس کی جنازہ ادا کرو، اور جو جنازہ ادا کرے فلہ قراط، اس کے لیے 1 قراط ہے اجر، 1 قراط ہے. یا رسول اللہ کیا قراط کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ قراط ہے احد پہاڑ کے برابر. قراط احد پہاڑ کے برابر اجر ہے. احد پہاڑ تقریباً 7-8 میل یعنی تقریباً 13-14 کلومیٹر لمبا چوڑا پہاڑ ہے. تو اتنا بڑا اجر ہے ایک جنازہ کے اوپر. اور اس کے ساتھ جنازہ بہت آسان ہے. جنازہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو دعا نہیں آتی، مجھے تو جنازے کا ضرور نہیں آتا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر جنازے کی دعا نہیں آتی تو یاد کرنی چاہیے، لیکن اگر نہیں آتی تو اس کا آسان طریقہ ہے. پہلی تکبیر میں ثنا پڑھتے ہیں، تو اگر ثنا یاد نہیں تو نماز والی ثنا تو سب کو آتی ہوتی، وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں آتی تو کھڑے ہو جائیں، صرف تکبیر کہتے ہیں، انشاءاللہ جنازے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہوتا ہے. جنازے کا درود شریف ایک الگ ہوتا ہے. اگر نہیں آتا تو کوئی بھی پڑھتے ہیں. چھوٹا سا درود شریف تو سب کو آتا ہے نا، اللہم صلی علی محمد، اتنا تو سب کو آتا ہے، تو اتنا پڑھتے ہیں. اور اگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ پڑھ دینا چاہیے. تیسری رکعت میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ وہی دعا ہے.
اگر کسی کو نہیں آتی تو نماز میں جو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دعائیں معصورہ ہیں، معصورہ مطلب قرآن حدیث میں آئی ہوئی دعائیں اگر کسی کو یاد ہیں تو وہ پڑھ سکتا ہے. اور جو بھی تکبیر کے بعد سلام، اتنے چھوٹے سے عمل کے اوپر اتنا بڑا پہاڑ ہے، اجر اللہ فرماتے ہیں. اور جو ساتھ قبرستان جائے اور سنت کے مطابق تدفین وغیرہ کرے تو فلہ قراتین، اس کے لیے 2 پہاڑوں کے برابر اجر، 2 پہاڑوں کے برابر اجر. تو اتنا بڑا اجر ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ طریقہ تھا کہ میت کو جب قبر میں اتارا جائے تو اس کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. آسان طریقہ ہے کہ کمر کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے تو اس طریقے سے خود بخود چہرہ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ قبر کو عام طور پہ ہمارے یہاں بہت اونچی قبر بنا دی جاتی ہے. قبر کا سنت طریقہ ایک بالش ہے، ایک بالش جو تقریباً 1 فٹ بنتا ہے. ایک بالش تک قبر کی اونچائی رکھنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں رکھنی چاہیے. پھر اس کے ساتھ قبر کے اوپر ایک سرہانے پہ کھڑے ہو کے الف لام میم کا پہلا رکوع یعنی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور دوسرے سرہانے پہ کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا آخری رکوع. یہ طریقہ کار بنیادی ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے، یہ تحقیقات سے بھی ثابت ہے کہ جب مرنے والا دنیا سے چلے جاتا ہے تو وہ اپنے جسم کے ساتھ موقف ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے، اپنے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کی جو بات کرنے کا طریقہ ہے، اس کی لینگویج اور ہوتی ہے، ہماری اور ہوتی ہے. تو ہم نہ اس کی بات سن سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی بات ہمیں سنا سکتا ہے، لیکن ہماری ہر چیز وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا میرے میت پہ کھڑا ہو کے جنازہ پڑھ رہا ہے تو اس کا دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میری اولاد مجھے ثواب بھیج رہی ہے تو جیسے ہی ثواب منہ سے نکلتا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ایصال ثواب جو منہ سے نکلتا ہے وہ اس کو نظر آتا ہے اور اس کے نام اعمال میں آتا ہوا وہ دکھائی دیتا ہے، اس کو باقاعدہ وہ دیکھتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ نے قرآن میں تم جو کچھ بولتے ہو نا تو تمہارے معاملات جو ہیں وہ ایک شکل میں تیار ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم چونکہ 3 ڈائمینشن دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ ہیں، دیوار سے کار ہم نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. لیکن وہ جو ایک دوسری دنیا ہے اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے. جیسے آپ کو خواب میں امریکہ جانے کے لیے کوئی 50 گھنٹے نہیں لگیں گے، 27 گھنٹے نہیں لگیں گے، بلکہ آپ کو سوچنے کے لیے کہ میں امریکہ میں ہوئی آپ کو کوئی ٹائم نہیں لگے گا. ایسے ہی ان کے لیے 3 ڈائمینشن میں ان کے ڈسٹینس کچھ معنی نہیں رکھتا. تو ان کی ایک دوسری زندگی ہے. تو اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو ایصال ثواب کیا جائے. ایک روایت میں آتا ہے، تفسیر بحر محیط ایک روایت کتاب ہے تفسیر والی، اس میں ایک قصہ لکھا، واقعہ روایت لکھی ہے کہ دنیا سے جانے والا جتنا بھی نیک ہوتا ہے اس کو ایصال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کی اولاد اس کو جو ایصال ثواب کرے یہ سب سے بڑھ کر ہے. جو دوسرے ایصال ثواب کریں گے اللہ کے ہاں یاد رکھیے ایک چیز ہے، اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. ایکم احسن عملا، تم میں کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے. ایکم اکثر عملا، تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے. اللہ نے نہیں مانگے زیادہ عمل، اللہ نے مانگے اچھے اعمال. ہم کہتے ہیں جی 30 قرآن مجید بچوں کو بلاؤ اور پڑھواؤ اور وہ پڑھنے کے بعد میرا فریضہ ثابت ہو. نہیں، ایسا نہیں. جو ایک بیٹا سبحان اللہ کہے گا نا اس کی جو گہرائی ہوگی وہ گہرائی دوسرے کے 3 قرآن کے برابر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے ہاں کوالٹی ہوتی ہے، کوانٹٹی نہیں ہوتی. اللہ نہیں دیکھتے کہ اس نے 10 قرآن پڑھے، اس نے 20 قرآن پڑھے. اللہ دیکھتے کہ اس نے کس درد سے مجھ سے مانگا ہے، اس درد سے مجھ سے مانگا ہے کہ اللہ میرے والد کو معاف کر دے، اللہ میرے بھائی کو معاف کر دے، اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے. اس نے جس درد سے مانگا ہے اللہ وہ درد دیتے. ام یجیب المضطر اذا دعا، جب کوئی تڑپ کے مانگتا ہے نا پھر اللہ فوراً دیتے ہیں. اللہ نہیں دیکھتے یہ میرا خاص مولوی صاحب ہے، یہ میرا خاص اللہ والا بزرگ ہے، یا یہ میرا کوئی گنہگار بندہ ہے. اللہ کے یہاں سب برابر، جیسے ماں کے یہاں سب برابر ہوتے ہیں. جو بچہ اچھا ہے، جو بچہ گندا ہے، ماں کے لیے تو ماں ہے نا، ایسے اللہ کے لیے سب بندے برابر ہیں. تو اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب اور جو دنیا سے جانے والا ہے اس کے لیے کچھ ایصال ثواب. جیسے ہم اہل محلہ ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ محلے داری کا کچھ حق ادا کریں کہ جو بھی اعمال ہیں جتنے بھی کر سکتے ہیں. 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں. ایک تو جنازے میں حاضری یہ اس کا ایک حق ہے، ایصال ثواب یہ اس کا ایک حق ہے. بقیہ ایک بات بڑی ضروری ہے، ہمارے ہاں ایصال ثواب کو بھی ایک رسم بنا دیا.
کہ فلاں دن لوگ جمع ہوں گے، وہ سب مل کے اصالہ ثواب کریں گے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا. تو آپ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصالہ ثواب کے لیے لوگ کب جمع ہوئے تھے؟ تو جو طریقے بچے بنائیں گے مدرسے سے وہ سپارہ پڑھیں گے، فلاں لوگ آئیں گے ان کی دعوت کریں گے، یہ جو کرتا ہے اپنی جگہ پر کرے. لیکن اصل اصالہ ثواب یہ ہے جو بچے اپنے ماں باپ کے لیے کریں، جو ایک دوست اپنے دوست کے لیے کرے، جو بھائی اپنے بھائی کے لیے کرے، جو خود سے اصالہ ثواب. آپ نے کسی کو بلایا اس کو بریانی کھلانی ہے اور بریانی کھانے کے لیے وہ آیا، وہ سپارہ پڑھ رہا ہے، کیا اخلاص ہوگا؟ تو اصالہ ثواب رسمن نہ ہو، اصالہ ثواب دل سے ہو، جو دل سے کر سکتے ہیں. اور ایک بات خاص طور پہ میں تینوں بھائیوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، 3-4 برس سے دیکھا ہے، بہت نہیں. میں ایک بات اپنے بزرگوں کی بتاتا ہوں جو میرے لیے بھی آپ کا بدلاؤ کے لیے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان، حضرت کا انتقال ہونے والا تھا. بس یہ آخری بات بتا کے ختم کروں. حضرت کا انتقال ہونے والا تھا تو حضرت نے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کو بلا کے فرمایا کہ بیٹا بھول تو ساری اولادیں اپنے باپ کو جاتی ہیں، ساری اولادیں اپنے باپ کو بھول جاتی ہیں، لیکن میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ اتنی جلدی مت بھول جانا، اتنی جلدی مت بھول. ہر باپ کے دل میں درد ہوتا ہے، کچھ الفاظ میں ادا کر دیتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ہر باپ کا درد، جو باپ ہیں آپ سب میں، اور میں بھی باپ ہوں، آپ میں بہت سے لوگ، وہ سب جانتے ہیں کہ باپ کا دل کے دل میں اولاد کا درد کتنا ہوتا ہے. تو الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ بھول تو جاتے ہیں، ظاہر بات انسان ہے، لیکن اتنا جلدی نہ بھولیں کہ کچھ اصالہ ثواب پابندی سے کریں. اور یہ نہیں کہ اصالہ ثواب چندہ ہی دینا ہے، مسجد بنانا ہے، مدرسہ بنانا. اصالہ ثواب سب سے اچھا یہ جو آپ پڑھیں جب اپنی زبان سے ادا کریں، جب اللہ سے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے اللہ جی میرے ابا کو بڑے بڑے اونچے درجات عطا فرمائیں، تو یہ اصالہ ثواب کریں. یہ اصالہ ثواب 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک آپ صدقہ جاریہ کریں، جو آپ صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں. دوسرا آپ زبان کے ذریعے سے جو اصالہ ثواب 10 قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں کہ میں روزانہ 4 تسبیح پڑھتا ہوں، آج سے 2 تسبیح اللہ کے لیے، میں روزانہ اتنے نفل پڑھتا ہوں، آج سونے سے پہلے 4 نفل اللہ کے لیے، بھائی کے لیے پڑھوں گا. یہ ایک دوسرا اصالہ ثواب. اور تیسرا اصالہ ثواب دعا ہے. یہ 3 چیزیں، صدقہ جاریہ اور زبان سے کچھ پڑھنا اصالہ ثواب، یہ صرف ان حضرات کے لیے، میرے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے بھی، ہم سب کے لیے. اور تیسرا دعا. یہ 3 اصالہ ثواب بڑے ضروری ہوتا ہے. اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ 1:30 بجے ہم دوسری اذان